دنیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت 22 کروڑ عوام کی نمائندہ لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا، مگر بدھ تک یہ ہمارے درمیان ہوں گے، واپس آئیں گے کیسے؟ کس نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس، جس کا پاکستان کی 22 کروڑ، جو اس وقت 24 کروڑ ہے، 24 کروڑ عوام کو معلوم تھا کہ یہ فیصلہ جج صاحب کیا دیں گے۔ صبح سے جس طرح سے پولیس کو تعینات کیا گیا تھا زمان پارک میں اور پورے اسلام آباد کو گھیرے میں لیا گیا تھا، اس سے سب کو معلوم تھا فیصلہ کیا ہے۔ پھر جس طرح کے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک مفرور جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے واپس آنا تھا، ان کے واپسی سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کو اندر کرنا تھا، سب کو معلوم تھا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، میرا یہ چینل نیا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا اور پلیز اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور آئندہ بھی تاکہ ہمارے آپ تک تجزیے اور خبریں پہنچتے رہیں۔ ناظرین اکرام، توشہ خانہ کیس جس میں پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی ہے، جس پہ فائلیں جن کو سیل کر کے رکھ دیا گیا، اس پہ کوئی کسی طرح سماعت نہیں ہوتی، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ایک توشہ خانہ کیس جس میں حکومت پہلے سے کہتی رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہوگا، اس کو قید ہوگی۔ عطا تارڑ صاحب کی روزانہ کا وہاں پر جو جس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیا لگایا ہوا تھا انہوں نے۔ پھر حکومت کے سارے وزیر مشیر، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ دیتے تھے توشہ خانہ کیس میں تو سزا ہو جانی ہے، اسے نائل بھی ہوگا۔ یہ کیوں کہا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ عدالت کو مینج کیا جا چکا تھا۔ جس طرح کہ ہائی کورٹ بار بار اسی کورٹ میں فیصلہ بھیجتی ہے جہاں کے بارے میں پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہے، جس شکایت کرتی ہے کہ یہ جج متعصب ہیں، ان کی فیس بک پہ پروف ہے کہ اس متعصب ہیں، جو اب ذاتی مخاصمت میں ایک فریق بن کر وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے تھے۔ تو اسی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بار بار بھیجنا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کو شکایت تھی کہ یہ بھی متعصب ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ واپس وہیں اسی عدالت میں کرنے کو بھیجتی ہے جس سے ہمیں شکایت ہے، دوسری کورٹ میں یہ کیس ٹرانسفر نہیں کیا جاتا۔ آج اسی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ اور نااہل بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ نظام ہے جس کو چیئرمین پی ٹی آئی نے بری طرح ننگا کیا۔ ایک ادارہ جو ہے وہ سب عوام کے سامنے اس کی جو کارکردگی آ چکی ہے، عدالتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے آج اس کا بھی پروف آ چکا ہے۔ مگر ناظرین، آج ہوا کیا؟ صبح سے پولیس کی تیاری تو پہلی تھی، اس کا مطلب تھا کہ لکھا ہوا فیصلہ، جیسے کہ بڑے بڑے ناقدین اور تجزیہ کار اور بڑے بڑے جو قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں فیصلہ لکھ کے دیا جا چکا ہے، جج صاحب نے پڑھ کے سنانا ہے۔ تو آج انہوں نے پڑھ کے سنا دیا۔ 300 کے قریب صفحات پر مشتمل فیصلہ پہلے سے تیار تھا، جو آج انہوں نے پڑھ کے سنا دیا۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی، چونکہ کل ہائی کورٹ والے جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ واپس اسی کورٹ میں فیصلہ بھیج چکی تھی کہ جناب یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، حالانکہ یہی عدالت پہلے بھی سپریم ہائی کورٹ جو ہے اسی عدالت میں کیس بھیج چکی تھی کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، تو عدالت نے کہا تھا قابل سماعت ہے۔ کل پھر ایک کھیل کھیلا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، واپس اسی عدالت میں بھیجا جناب آپ فیصلہ کریں قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے آج یہ کیا۔ آج انہیں معلوم تھا کہ ہائی کورٹ کے خلاف پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چلی جائے گی کہ جناب اسی عدالت میں بھیجا گیا ہے، ہماری استدعا منظور نہیں کی گئی، ہمارا کیس ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا، جج متعصب ہیں، ان سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ان کا سپریم کورٹ جانے سے پہلے 12 بجے تک 11:30 12 ٹائم دیتے ہیں جناب ہمایوں دلاور صاحب، اور اس کے ساتھ ہی وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اس میں وہ بتاتے ہیں جناب کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت کیا ہے ساری قوم کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ جب باقیوں کے لیے اس پہ کوئی قانون نہیں ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کیسا قانون؟ یہ قانون اور ضابطے سارے اسی پر ہی کیوں لاگو ہوئے، ساری قوم کو معلوم ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کو لانے کے لیے جنہوں نے ہر ادارے کو ذلیل و خوار کیا اپنی تقاریر میں، اپنے بیانات میں اور اپنے منشور میں، جو اداروں کے خلاف رہے ہیں، انہی کو واپس لانے والے وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اس ملک کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے قائد کو اگر آپ اندر کر دیتے ہیں تو اس میں عوام میں جو تاثر گیا ہے اس وقت،
وہ ہمارے ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ ساری عوام میں پورے ملک میں پھیل جائیں، پورے ملک میں پھیل جائیں اور لوگوں سے رائے لے کے فیصلہ کر لیں کہ عوام کیا جاتی ہے۔ اور پاکستان اگر عوام 22 کروڑ عوام کی لیے آواز دبانے کے لیے قانون سازیاں کر رہے ہیں، اگر اس آواز کو 22 کروڑ عوام کی آواز کو دباتے ہیں اور ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں جن کے ساتھ عوام نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پر، لاٹھی کے زور پر، گولی کے زور پر کیا آپ ملک چلا پائیں گے؟ اس کا نظام چلا پائیں گے؟ یہ فیصلہ سازوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ انا اور نفرت کی بھینٹ چڑھا کر ایک شخص کے لیے راستہ ہموار کر کے جو اس ملک میں 30-35 سال سے جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں، کبھی صوبے میں کبھی مرکز میں، ملک کو کیا دیا؟ سوائے قرضے کے، دیوالیہ پن کے ملک کو کچھ نہیں دیا، مگر ان کو واپس لانا کس کس کی خواہش ہو سکتی ہے اور یہ کیوں کر ہے؟ اس کا جواب وقت دے گا۔ اگر اب فیصلہ نہیں کریں گے تو آنے والا وقت اس کا جواب دے گا۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب سب سے بڑے نامور ہمارے بیرسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ متعصبانہ فیصلہ ہے، اس میں پہلے پی ٹی آئی رائے کا اظہار کر چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے بھی غلط فیصلہ دیا ہے، کیونکہ جب ایک کلائنٹ کہہ رہا ہے ہمارا کیس ٹرانسفر کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرض بنتا تھا چیف جسٹس صاحب کا کہ اس کیس کو ٹرانسفر کر دیتے، مگر انہوں نے اسی عدالت میں جس سے شکایت ہے کیس بھیج کر سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ سپریم کورٹ جائیں گے تو انشاءاللہ چیئرمین پی ٹی آئی 2 دن منگل یا بدھ تک واپس ہم میں ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔